السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامن برکاتہم کا نیو بیان لے کر آئے ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان سے سنیں اور عمل کرتے ہوئے امت تک دعوت کے ذریعے سے پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات کا تعلق دماغ سے ہے۔ معلومات پر زبان چل سکتی ہے لیکن سارے اعضاء معلومات پر نہیں چل سکتے۔ اسی لیے یہاں تک فرماتے حضرت کہ PhD کرنے والے بھی کہیں گے قبر میں کہ ہم نہیں جانتے کہ ان 3 سوالات کے کیا جواب ہیں، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ اس نے فرمایا کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ جو علم اللہ کا خوف اور خشیہ پیدا کرے وہ دل کا علم ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ جن کے دلوں میں خشیہ ہے، اللہ کا خوف ہے، کہ وہ ہیں علم والے، وہ ہیں علم والے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے ایک علم کا نقوش ہے، ایک علم کا نور ہے۔ ایک نقوش ہے، نقوش کا تعلق دماغ سے ہے۔ عبارت کا یاد کر لینا، حوالے یاد رکھ لینا، کسی کتاب کو پڑھ کر یاد کر لینا، اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ لیکن اس علم کے مطابق عمل کا ہونا اور اس علم سے آدمی کے دل میں اللہ کے عوامر کی اہمیت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کے ثواب کی امید کا ہونا، یہ دل کا علم ہے۔ یہ دل کا علم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالیں۔ وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے، صرف وہ علم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، بس یہ علم کا موضوع ہے۔ اس لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، علم حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا شرط ہے، کیونکہ اللہ نے علماء کو ایک امتیازی شان دی ہے۔ قیامت میں علماء وہ ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ ساری مخلوق کے درمیان قیامت کے دن علماء کا الگ مقام ہوگا، علماء کا مقام اونچا ہوگا اور ساری مخلوق علماء کو الگ دیکھے گی۔ علماء ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، دنیا میں بھی امتیاز علماء کو حاصل ہے، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالی نے اس امتیاز کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ علماء کی امتیازی شان کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ فرمایا قرآن میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تعالی تمہیں غیروں سے ممتاز
اور غیروں سے تمہیں چھانٹ کر الگ کریں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. سنو غور سے بات. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی امتیازی شان کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا، وہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا جس کی زندگی اتباع سنت کی، جس کی زندگی اتباع سنت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز نہ ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا. یہ عالم کو تو امتیازی شان حاصل ہوگی، عالم کو امتیازی شان حاصل ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اگر علم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. اس لیے کہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سبسکرائب کیجئے FB آصف یوٹیوب فرمایا چینل کو اتق اللہ اور تکن بیل عالم آئیکن الناس، کو پریس کہ کرنا تقوی نہ اختیار بھولیں کرو، تم تاکہ سب سے ہر بڑے نئی عالم ویڈیو کی سب نوٹیفیکیشن سے بڑے عالم ہو آپ جاؤ تک گے. پہنچتی رہے. اس لیے گناہوں کے ساتھ علم کا کوئی جوڑ نہیں. کیوں کہ علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے. علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے. علم نور ہے اور گناہ ظلمت ہے. اس لیے علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے کہ علم سراسر نور ہے اور گناہ سراسر ظلمت ہے. اگر علم چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اور علم چاہتے ہو تو اللہ کے قرب والے اعمال میں لگو، اللہ کے قرب والے اعمال میں لگو. اگر علم چاہتے ہو، اس لیے کہ کسی سے کوئی چیز قیمتی حاصل کرنی ہو تو آدمی پہلے اس کے قریب ہوتا ہے، پہلے اس کے قریب ہوتا ہے، تعلقات پیدا کرتا ہے، پھر اس سے اس چیز کا سوال کرتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ چاہیے. اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے کتنے زیادہ قرب کی ضرورت ہے، اللہ کے کتنے زیادہ قرب کی ضرورت ہے. میں نے اسے عرض کیا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے امت تک علم کو پہنچائیں اور امت کو جہالت سے نکالیں. کیا جہالت؟ کہ جہالت یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے، دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے. اس زمانے کے مسلمان دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے، دنیا کے فنون کو علم سمجھ بیٹھے. وہ بیچارے سائنس کا علم، ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم اس امید پر حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر وہ اجر عطا فرمائیں گے جس اجر کا وعدہ علم پر ہے، اجر کا وعدہ علم پر ہے. حالانکہ اللہ اکبر انسانی تجربات سے اور ظاہری اسباب اور مشاہدات سے جو معلومات حاصل ہو جائیں وہاں فرماتے تھے وہ سارا کا سارا جہل ہے، سارا کا سارا جہل ہے. تجارت جہل ہے، وزارت جہل ہے، وکالت جہل ہے، مختلف قسم کی چیزوں میں ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے. اس لیے کہ دنیاوی اسباب اور دنیاوی فنون جو ان تحقیق کرنے سے ان سے معلومات یا مختلف قسم کے فوائد نظر آ جاتے ہیں، وہ ایک وقتی چیز ہے، وہ ایک وقتی. آپ جانتے ہیں سارے ڈاکٹروں نے مل کر ایک دوا تیار کی، بڑی تعداد میں تیار ہوئی. کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس دوا سے یہ نقصان ہو رہا ہے. وہ ساری دوائیں اٹھا کر ختم کر دی گئی، ضائع کر دی گئی کہ تجربہ ٹھیک نہیں ہوا. ارے سنو تو صحیح، کیجئے
ایک قرآن کی آیت چینل کو یا ایک اللہ کا حکم یا ایک نبی کی سنت ایسی قیامت تک نہیں کہ ہر نئی ویڈیو کی دوبارہ یہ کہا جائے کہ اب یہ آیت اور اب یہ حکم نہیں چلے گا. اس لیے یاد رکھو کائنات کے نظام ضابطہ نہیں ہے, اللہ کے علم ضابطہ ہے. اللہ کا علم ضابطہ ہے, نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, کیونکہ نظام کائنات میں تبدیلی ہے, اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے فنون کو علم کہا جائے؟ علم میں لگنا تو اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس کی تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ امت اس حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز والی چیز کو علم سمجھ رہی ہے. ساری قومیں اسی جہالت میں تھی, انبیاء علیہ السلام نے آ کر کہا کہ نہیں, علم وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے, علم وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں, علم وہ ہے جو ہم لے کر آئے. انبیاء علیہ السلام نے ساری قوموں کو ان کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کی طرف دعوت دی, تو قوموں نے نبی کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑایا, دیکھو قرآن میں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات